صلوات محمد کوئی پتہ نام کا ارشاد ہے کہ تم لوگ ہمارے لیے باعث زینت بنو، بدنامی کا ذریعہ نہ بنو۔ محبت کی دنیا میں حکم سے زیادہ محبوب کی خواہش کا احترام کیا جاتا ہے۔ احکام کا ٹالنا تو درکنار جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر وہ خواہش کوئی ظاہر کرے تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے چاہنے والا تن من دھن سے تیار ہو جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہ تم دین کو جانو اور سمجھو اور مانو اور پابند دین ہو کر ایسی زندگی بسر کرو کہ ہمارے لیے نیکنامی کا ذریعہ بنو، بدنامی کا ذریعہ نہ بنو۔ محبان آل محمد کے لیے امام کی یہ فرمائش احکام سے زیادہ قدر و قیمت رکھتی۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے پچھلے بیانات میں گزارش کی ہے کہ ہم موجودہ حالات میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں اور ذاتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، قومی زندگی میں جتنا ہم دین سے دور ہیں، ہماری یہ دین سے دوری یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ بھی ہے اور ان کی بدنامی کا ذریعہ بھی۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ گزارشیں کی ہیں کہ ہم میں جو بے دینی پائی جاتی ہے اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ میں روزانہ ہی اس بات کو سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ دماغ نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے، وہ ذہن نہیں ہے جو اس بات کا عادی اور پابند ہو کہ ہم اپنے کاموں میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم کو ہر کام سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کام میں حکم خدا کیا ہے، اور حکم خدا معلوم کرنے کے بعد پھر ہمارا فریضہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کام کو حکم خدا کے مطابق بجا لائیں۔ اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے تو پھر یقیناً زندگی دیندار بن جائے گی اور دیندار اہل بیت علیہ السلام کے لیے باعث زینت بن جائے گی۔ میں مشہور واقعات میں سے جو آپ کے سنے ہوئے بھی ہوں گے، ایک واقعے کا ایک حصہ سنانا چاہتا ہوں، فقط اپنے سننے والوں کو یہ محسوس کرانے کے لیے کہ جب تک ہمارا ذہن آزاد رہتا ہے حکم خدا جاننے اور اس پر عمل کرنے سے، تب تک ہماری زندگی میں بے دینی کی گنجائش رہتی ہے، اور جہاں سے ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے
کہ ہم خدا کے سامنے ہیں، ہم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہیں سے گناہ کرنے کی ساری سہولتوں کے باوجود آدمی پابند دین ہو جاتا ہے۔ واقعہ نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے بارہا سنا ہے۔ کچھ آدمی تھے جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ وہ سو رہے تھے اور جس بادشاہ سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس نے جب ان کو غار میں پایا تو مردہ سمجھا۔ غار کا منہ ایک وزنی پتھر سے بند کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد اللہ نے ان سونے والوں کو جاگنے کا موقع دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جاگنے کے بعد غار سے نکلنا چاہتے ہیں اور غار کے دروازے پر اتنا وزنی پتھر ہے کہ طاقت سے اسے ہٹا نہیں سکتے۔ تو میں ہزاروں مرتبہ کا سنا واقعہ ہے، لیکن سرسری طور پر بھی سناتے ہوئے جہاں جہاں سبق حاصل کرنے والے اور ایمان کو تازگی بخشنے والے حصے ہیں ان کی طرف آپ کو متوجہ ضرور کروں گا۔ پتھر طاقت سے نہیں ہٹ سکتا یہ طے۔ تو وہ آدمی جو خدا کو نہیں مانتا ہے، جو مذہب پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے ایسے غار میں اب کوئی امید کی کرن جھلک نہیں سکتی۔ لیکن جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری طاقت سے باہر اس پتھر کا ہٹ جانا، لیکن خدا کی طاقت کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ زیادہ وہ مایوس ہونے کے بجائے اپنی جسمانی طاقت کے بجائے اپنی ایمانی طاقت کے ذریعے پتھر ہٹانے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر ہم 12 امام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو اگر ہماری زندگی کے غار میں کبھی اس کا منہ بند ہو جائے کسی مشکل کے وزنی پتھر سے تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہ خدا والے خدا اور نبی کی مدد سے پتھر ہٹا سکتے ہیں، ویسے ہی زندگی کے راہ میں جب کبھی بھی کوئی سنگ گرا آ جائے تو ہم بھی ہٹا سکتے ہیں۔ اب آپ ذرا سنیں، مایوس نہیں ہوئے یہ، بلکہ مایوس نہ ہونے کے بجائے ان میں سے ہر ایک آدمی کھڑا ہوا۔ میں جس حصے کو سنانا چاہتا تھا وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ آدمی کا دماغ جب یہ محسوس کر لیتا ہے کہ ہم کو کام سے پہلے حکم خدا معلوم کرنا ہے اور معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہے، بس جہاں حکم خدا معلوم ہوا اور عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، وہیں پر آدمی خود بخود کتنا ہی بے دین کا نہو دیدار بن جاتا ہے۔ یہ جو میں روز آپ کو سناتا ہوں اسی کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد کہا پالنے والے، پتھر ہماری طاقت سے نہیں ہٹ سکتا، ہم کو تیری مدد چاہیے۔ میں اس جگہ کو تفصیل کے ساتھ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں یہیں پر اس بات کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا کہ قرآن مجید جن لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے ان کی زندگی کے حالات کیا ہیں اور ہم نے اپنے سماج میں کیسے حالات پیدا کیے ہیں، دونوں کے فرق کو کیجیے اور اس فرق کو مٹا کے ہم سب کا فریضہ ہے کہ اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک شخص کھڑا ہوگا، اس نے کہا پالنے والے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پتھر ہٹ جائے، مگر پتھر ہٹانے کے لیے میں اپنے ایک عمل کو تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری پوری زندگی میں
یہ ایک کام ایسا ہے جو میں نے فقط تیرے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، اس سے ڈر کے کیا ہے، تو میں اپنی نیت سے باخبر ہوں. اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو تو میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اس پتھر کو ہٹا دے. اچھا، آپ کو جو نہیں جانتے ہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ واقعہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے کا، یعنی یہی نہیں ہے کہ آج جو مسلمان کہلاتے ہیں فقط یہی حضور اور آل محمد سے باخبر تھے. نہیں، انبیاء ما سبق کی امتیں بھی حضور کو بھی جانتی تھی اور آل محمد کو بھی جانتی تھی. اور کیوں نہ جانیں گی؟ جناب آدم کی زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے خود انہوں نے اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے نبی اور آل نبی کا واسطہ دیا. تو اب ذرا توجہ فرمائیں کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کا حساب کیا، اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیا. میرے پاس ایک عمل ہے جس کے بارے میں مجھے یہ امید ہے اور یقین ہے کہ وہ میں نے فقط تیرے لیے کیا ہے. اگر وہ میں نے فقط تیرے لیے کیا ہے اور واقعی میری نیت صحیح تھی اور تیری بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوا ہے تو اس عمل کا تذکرہ کر کے نبی اور آل نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ پتھر ہٹ گیا. وہ عمل کیا ہے پہلے وہ سن لیجیے. اس نے کہا کہ میری ایک تجاوز بہن تھی، خاندان میں اس سے رشتہ تھا اور وہ مومنہ تھی، پاک دامن تھی، باحیا تھی. میں نے بارہا اس سے ناجائز خواہش کا اظہار کیا لیکن وہ راضی نہیں ہوئی، مگر قید پڑ گیا. غربت اور افلاس اور بھوک کی ماری وہ مجبور ہو کے میرے پاس آئی. تو میں نے اس وقت بھی اس کی مشکل حل کرنے کی قیمت ابھی اپنے اس قدیمی ناجائز مطالبے ہی کو قرار دی. تو اس وقت وہ موقع تھا جب وہ حالات سے مجبور ہو کے گناہ کی شرکت پر راضی ہو گئی. میں آپ کے سامنے جو روزانہ باتیں کہتا ہوں اس کا سلسلہ ملائیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث بدنامی نہ بنو. اور میں مسلسل آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں جب تک حکم خدا معلوم کر کے پابندی والا مزاج نہیں پیدا ہوگا تب تک ہم باعث بدنامی رہیں گے، باعث نیکنامی نہیں رہیں گے. میں اسی بات کی وضاحت کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں. قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کے گناہ پر راضی ہوئی اور میں تو عرصے سے گناہ کے لیے بےتاب تھا. اب گناہ ہو جانے میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ میں نے اس مومنہ کے جسم میں کبھی محسوس کی. میں نے پوچھا اب یہ تمہارے جسم میں کبھی کون سی ہے؟ کوئی ہمارے تمہارے اس گناہ کو دیکھنے والا نہیں ہے. کہا یہی تمہاری غلط فہمی ہے. ہاں، انسانوں میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن جس نے مجھے اس فتح عصمت و پاک دامانی کا گوہر دیا ہے اس گوہر آبدار کا دینے والا اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ میں گناہ کی طرف بڑھ لگی. اس کی زبان سے اس فقرے کا نکلنا تھا کہ یہ سب کہتا ہے کہ میرے ذہن پر بھی یہ اثر پیدا ہوا کہ یہ فقط ڈر نہیں رہی ہے بلکہ مجھے بھی گناہ کرتے ہوئے خدا دیکھ رہا. چنانچہ یہ گناہ سے رک گیا. تو اس نے کہا پالنے والے اگر میرے گناہ کا سے رک جانا تجھے پسند آیا ہو تو میں نبی اور آل نبی کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں کہ پتھر ہٹ جائے. چنانچہ 1/3 غار کا دروازہ کھل گیا اور پتھر ہٹ گیا. میں یہاں پر آپ کی خدمت میں اس واقعے کے ذیل میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات جو میں نے کہی تھی اسے پھر سے آپ یاد رکھیں
کہ جو خدا پر بھروسہ نہیں رکھتا ہے وہ ایسے غاروں میں زندگی کے جب گر جاتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے۔ وہ غار میں گر گئے تھے، ہم کبھی غربت کے غار میں گر جاتے ہیں، ہم کبھی بیماری کے غار میں گر جاتے ہیں، ہم کبھی مشکلات کے غار میں گر جاتے ہیں، ہم کبھی قرضوں کے غار میں گر جاتے ہیں، کبھی ہم جوان بیٹیوں کی شادیوں کے غار میں گر جاتے ہیں، کبھی خاندان کے اختلافات کے غار میں ہم گر جاتے ہیں۔ تو جب کبھی زندگی کے کسی غار میں گر جائیں تو ہمیں بھی ویسے ہی پر امید رہنا چاہیے جیسے یہ مومن پر امید رہا۔ اور اگر ہم مایوس ہو جائیں تو اس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ یہ مایوسی نہیں ہے بلکہ یہ کمزوری یا ایمان کا نہ ہونا ہے۔ اچھا ٹھہر جائیے، یہ مسئلہ تو کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن جو مسئلہ اہمیت رکھتا ہے اور جس کے لیے میں خاص طور سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ جگہ سننے کی آ گئی ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ ہم جب مشکلوں میں گھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم جب مشکلوں میں گھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہماری بہنوں میں نیا رواج ہوا ہے کہانی سننے کا۔ اچھا عجب مشکل ہے، یہ جتنی کہانیاں چھپی ہیں بک رہی ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ مذہبی لٹریچر میں کوئی چیز اتنی نہیں بک رہی ہے جتنی کہانیاں، اور کہانی کو جنم دیتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں تک مجھے نصیحت ہے، پہلے شاید ایک ہی کہانی تھی، لیکن اب بہت سی کہانیاں ہوں گی، اور ان کا ساتھ ہم نے نظر کی ہے کہ بی بی کی کہانی سنیں گے۔ اب تو مجھے نیا حساب نہیں معلوم ہے، لیکن 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ 5 پیسے کی شکل پر وہ کہانی سنی جاتی تھی۔ کل آپ میری مجلس میں اگر تھے تو آج کی مجلس کو کل کی مجلس سے ملائیں۔ ہم نے کہا بھائی یہ کہانی کیوں سنی جاتی ہے؟ کہا جب منت مانتے ہیں پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی دلیل والا مذہب نہیں ہے بلکہ منت پوری ہو جانے والا مذہب ہے۔ اچھا کسی مولوی سے پوچھیے، ہم تو ہے نہیں پڑھے لکھے، یہ کہانی کس کتاب میں پائی جاتی ہے؟ کیا کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی ہے، براہ راست نازل ہوئی۔ ایک منزل نہیں۔ سوال یہ ہے کہ حدیث کتاب تو پائی جاتی ہے جس کی بیان کرنے والی صدیقہ طاہرہ معصومہ کونین فاطمہ پورا اس کا سلسلہ سند موجود ہے کہ پیغمبر کی بیٹی نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے، تو یہ کتابوں میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، اور اس حدیث قصہ کے آخر میں حضور سرور کائنات سے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب یہ پوچھا بھی ہے کہ آج جو ہم اس چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں تو ہمیں کیا ملا ہے؟ اس چادر کے نیچے جمع ہونے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ خدا نے بتایا تھا، پوری حدیث کے ساتھ جانتے ہیں، خدا نے آسمان والوں کو بتایا تھا، اور جبریل نے چادریں کے سامنے آنے کے بعد اس پوری خدا کی تقریر کو پیغمبر کے سامنے نقل کیا تھا، پیغمبر پاک کے سامنے نقل کیا تھا، جس کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے ہاں ہم نے ساری کائنات وقت ان پنجتن کی محبت سے پیدا کی ہے جو چادر کے نیچے جمع۔ تو اب ذرا غور فرمائیے جو مجھے بات کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ جو آج ہم جمع ہوئے ہیں تو کیا ملا ہم کو؟ یہ سوال کا مطلب ہمارا سمجھدار لگنا خود بخود محسوس کر لے گا کہ جو مل گیا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، جو ابھی نہیں ملا ہے تب یہ تو مل چکا ہے کہ یہ ساری کائنات ان کے سفید میں پیدا ہوئی۔ تو علی کے سوال کو نبی نے پہچانا اور نبی کے جواب نے علی کے سوال کا مطلب بتایا کہ جب کبھی بھی زمین پر ہمارے دوست اور شیعہ جمع ہو کر کے اس حدیث کو سنیں گے اور سنائیں گے
تو جب تک وہ لوگ جمع رہیں گے تب تک آسمان سے ملائکہ اترتے رہیں گے، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اس بدلے میں جس کی حاجت ہوگی وہ اس کی حاجت پوری ہوگی. جو غم میں مبتلا ہوگا اس کا غم دور ہوگا، جو کسی رنج میں گرفتار ہوگا اس کا رنج دور ہوگا. تو کہانیوں کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، لیکن حدیث کتاب کی مستحکم بنیاد موجود ہے. یہ کیسا ہمارا سماج ہے کہ جو چیز یقینی طور پر موجود ہے اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، جن چیزوں کی نہیں ہے ان چیزوں کی تلاوت کر رہے ہیں اور نظر مان رہے ہیں. تو میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بے بنیاد کہانیوں کی منت ماننے کے بجائے آپ حدیث کتاب سنانے کی منت مانا کریں، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو دلائل کے ساتھ موجود ہے. سلوات بھیجے محمد تو بات آپ اتنی دیر میں اگر سلسلے کلام برآمد بھی ہو گیا ہو تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میری بات یہی پر ہے کہ انہوں نے اپنی مشکل کیسے حل کی ہے اور ہم جب مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو کیسے حل کرتے ہیں. ایک مرحلہ تو تھا کہانیوں والا، دوسرا مرحلہ اور سنیے. جاؤ سوا پاؤ مٹھائی لے آؤ، مولا مشکل کشا کی نظر دلا دے تاکہ جو بلا ہے وہ دور ہو جائے. نہیں، مولا مشکل کشا کی نظر سے یقیناً بلا دور ہو جائے گی. وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ دین سے خارج ہے جس کے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہو کہ مولا مشکل کشا کی نظر کے بعد میں بلا نہیں دور ہوگی. لیکن ایک شرط ہے کہ مولا مشکل کشا اس نظر سے راضی تو ہو جائے. سارے گھر کا گھر بے نمازی جس مال سے نظر کی مٹھائی منگائی جا رہی ہے وہ حلال سے کمایا گیا ہے یا حرام سے کمایا گیا ہے اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. جس مال سے مٹھائی منگائی جا رہی ہے نظر کی، اس میں زکات واجب تھی نہیں نکالی گئی ہے، خمس واجب کا نہیں نکالا گیا ہے، بھائی بہن کا حق کا نہیں دیا گیا ہے. اس کے بعد ایسے مال سے اگر مٹھائی منگا کے ہم نظر دیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس گھر میں نماز کا وجود نہیں ہے، جس مال میں طہارت نہیں ہے، اس سے جو نظر ہوگی اس سے دنیا میں کوئی میرا جیسا گندے کردار کا آدمی تو راضی ہو سکتا ہے، لیکن جو صاحبان تفسیر ہے وہ ایسی نظر سے راضی نہیں ہو سکتے. میرے جملے کو پھر یاد رکھیے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً وہ نظر جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قبول فرما لیں گے، اس کے بعد بلائیں ضرور دور ہو جائیں گی، ضرور دور ہو جائیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ منظور تو فرما لیں. آپ یہی کی بات سنیے، یہی کی بات سنیے. میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں. جو آدمی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے ایک آدمی کی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا. مزاج سنا رہے ایسا کوئی واقعہ بھی ہوا نہیں ہے. اور جیسے ہی ہم مجلس پڑھ کے ہوتے ویسے کا مریض صاحب یہ 10 روپے کا نظرانہ ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. یہ بتائیے اگر مجھ میں ذرا بھی بیداری پائی جاتی ہے تو یہ نظرانہ میں قبول کروں گا؟ فیصلہ فرمائیے میرے بارے میں. نہیں قبول کروں گا. اور اگر قبول کر لوں تو اس سارے مجمے کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مولوی ہے بھی کہ نہیں ہے جو دوسرے کے مال کو قبول کر رہا ہے. تو میرا جیسا گناہگار حقیر جاہل ذلیل انسان ایسے مال کے نذرانے کو قبول نہیں کر سکتا ہے. تو میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں سوچو کہ یہ 14 معصومین کیسے نذرانے کو قبول کریں گے. اگر پاک پاکیزہ افراد کے سامنے نذرانہ پیش کرنا ہے تو مال پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، ہاتھ پاک ہونا چاہیے، ماحول پاک ہونا چاہیے، نذرانہ پاک ہونا چاہیے، تب ان کی بارگاہ میں قبول ہو. ان کا نظر دینا ہے کہ کی نظر دینا. مجھے یہاں کے بمبئی کے مسائل تو نہیں معلوم ہے لیکن میں یو پی کے مسائل جانتا ہوں. ان کا یہ نظر جناب سیدہ کے نام پر ہوگی. بہت بہتر نظر ہم نے دی، نظر ہم نے دی جو اتفاق سے ہم عورت نہیں ہے. ابھی تک تو آپ کا بھی خیال میرے بارے میں یہی ہوگا نا. مرد ہمارا شمار ہوتا ہے مردوں میں. جب نظر دے چکے تو ہم نے کہا چک نہیں، کہا نہیں.
یہ تو بیوی کی نظر ہے، اسے مرد کیسے کھا سکتے ہیں؟ تب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تقدس کی شریعت میں کوئی جگہ ہے یا نہیں؟ اچھا، جواب کی بات یہ ہے کہ بیوی کی نظر کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی معصوم کون ہے؟ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے نام پر ہم نے نظر دی. میں اپنی مثال سنا رہا ہوں، اور اتفاق سے میں سید بھی ہوں، رضوی سید ہوں. ویسے دنیا میں جتنے رضوی سید ہیں وہ حقیقتاً تقوی سید، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد میں امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں. تو جتنے بھی آج رضوی سید پائے جاتے ہیں یہ حقیقتاً آٹھویں امام کی اولاد میں ہے، لیکن کیونکہ اگر یہ رضوی نہیں کہلاتے تو نویں امام کا نام تو باقی رہتا، آٹھویں امام کا نام نہیں باقی رہتا. تو میں شاید سمجھتا یہ ہوں کہ ان بزرگوں نے اس لیے کہ امام رضا کے نام کی کا تذکرہ ہوتا رہے تقوی تعداد کا نام رضوی رکھا. بہرحال میں رضوی سید ہوں. تو رضوی سید کا مطلب کیا ہے کہ میں معصوم کونین کی اولاد میں ہوں. اولاد محرم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے سامنے آ جا سکتے ہیں. اب یہ بتائیے یہ جو عورتوں کی شریعت آئی ہے یہ کون سی شریعت آئی ہے کہ اولاد سامنے تو آ سکتی ہے مگر اس کے نام پر جو نظر ہو وہ نہیں کھا سکتی ہے. یہ میں نمونے آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں وہ دماغ پایا جاتا ہے جو اپنی ایجادوں کے ذریعے، اپنی پسند کے ذریعے، اپنی چوائس کے ذریعے، اپنے فلسفوں کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے نت نئی باتوں کی ایجاد کرتا ہے. اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتے ہیں، آل محمد علیہ السلام کیا کہتے ہیں. تو جب تک ہمارے پاس یہ دین سے آزاد ذہن باقی رہے گا تب تک ہم ان کے لیے باعث بدنامی رہیں گے، اور جب پابند دین ذہن پیدا ہو جائے گا وہیں سے ان کے لیے ہم باعث زینت بن جائیں گے. تو بھیجے محمد علیہ تو میں ابھی جس بات کی وضاحت کرنا چاہتا تھا وہ مکمل نہیں ہوئی. یہ تو میں نے چھوٹے چھوٹے مقامات کی دیگر توجہ دلائی. تو بلا دور ہونے کا پہلا راستہ کیا تھا؟ یاد بھی بھول گئے کہانی. اچھا آپ نے سوچا کہ کہانی تو کہانی کون یاد دلائے؟ دوسرا راستہ کیا ہوا؟ نظر. اور کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ نظر کس مال سے ہو رہی ہے، پھر ہاتھوں سے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے. اور سنیے، معصومہ کی نظر ہوگی تو اس پر دوپٹہ ڈالا جائے گا. یہ دین نباہ ہے، میں حرمت نہیں بیان کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوپٹہ ڈالنا حرام. ڈالیے، بہت اچھی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ معصومہ کے نام پر جو نظر ہوگی اس پر تو دوپٹہ ڈالا جائے گا کہ یہ بیوی کی نظر ہے، یہ بے پردہ نہ ہونے پائے. مگر یہ جو بیوی کی اولادیں بے پردہ ہو جائیں گی ان کا کیا ہوگا؟ یہ بیوی کی ماننے والی قوم جو بے حیا بے پردہ ہو جائے گی اس کا کیا ہوگا؟ اور جب پردے کا ذکر آتا ہے تو ہم تو پہلے رویا کرتے تھے پردے کو، جس میں فقط منہ کھلے. ہم کہیں مفتی نہیں ہے، لیکن یہ فتویٰ ہم سب جگہ دیتے ہیں کہ یہ ساری کے ساتھ جس بلاؤز کا رواج ہوا ہے یہ یقیناً حرام مطلق ہے اس کا استعمال کرنا. اس لیے کہ جسم کا جتنا حصہ بند رہنا واجب ہے وہ بھی اس کے بعد کھلا رہتا ہے، اور جسم کے ایسے حساس ترین مقامات پر رہنا رہتے ہیں جس کے بعد نگاہ کو بچانا اور سماج کو بچانا بہت دشوار ہے. ہر شریف گھرانے کا فریضہ ہے یا تو بلاؤز کی شکل تبدیل کر دے اور یا اس کا استعمال بند کر دے. تو پہلی کہانی ہوئی اور دوسری نظر ہوئی. اس نظر میں بھی اہتمام ہے، اس نظر میں بھی اہتمام ہے، مگر یہ سارے اہتمام شریعت سے الگ ہے. پہلا اہتمام کیا ہے
کہ نظر 12 بجے دوپہر کو ہو رہی ہے، 11 بجے دن کو ہو رہی ہے، 1 بجے دن کو ہو رہی ہے، مگر جب تک 5 شمع روشن نہ ہو جائیں تب تک نظر، یعنی اجالا ہی اجالا ہے، مگر یہ 5 شمع جل رہی ہیں. آپ کہیں گے جل رہی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ میں پھر کہوں گا کہ میں حرمت کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. جو چیز ناجائز نہیں ہے اس کو میں ناجائز کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں اس مزاج کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ روشنی کے ہوتے ہوئے ان 5 شمعوں کا روشن کرنا یعنی آل محمد کے نام پر بے فائدہ کام کرنا. آپ یقین مانیے کسی بے اصول آدمی کے نام پر بے اصول کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان اصولی حضرات کے لیے ایک ذرا سا بھی بے جا کام کرنا یقیناً ان کے مزاج کے خلاف ہوگا. تو ہم نظر کر رہے ہیں اور یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ان کو پسند ہے یا ناپسند ہے. ان کو پسند ہو یا ناپسند ہو، ہمیں پسند ہے. اور ذرا واہنے دیکھیے، آپ واہنے دیکھیے، نظر دیتے دیتے کسی نے پنکھا چلا دیا اور 5 شمع بجھ گئی. اب منت پوری. دیکھیے یہ ایسا پکا یقین کا سارا مجمع بولا ہے، یعنی ہم کبھی کبھی ہوں کراتے تھے تو گھنٹوں لگتے تھے، اور اگر ایک شمع کسی وجہ سے بند ہو گئی تو وہ خاتون جو نظر دلوا رہی ہیں ان کا رکو 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 پہلے شمع جلاؤ. یعنی نہ نظر میں دم ہے، نہ سوروں میں دم ہے، نہ معصومین میں معاذ اللہ. سارا دم جو ہے وہ اس شمع کی روشنی میں ہے. اچھا سنیے، سب صاف ہو گیا، پاکیزہ صاف چادر بچھا دی گئی، پلیٹ جو پاک تھی وہ پھر پاک کر لی گئی، مٹھائی اس کے اندر رکھ دی گئی، سارے گھر والے جمع ہو گئے، سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، مولوی صاحب نظر دے رہے ہیں. بھائی اگر نظر دینا ہے، سورے پڑھنا ہے، ان سوروں کا ثواب 14 معصومین کی خدمت میں پیش کرنا ہے، تو یہ گھر کے 14 آدمیوں میں سے ایک ہی آدمی کو یہ شرف حاصل کو ہونا چاہیے. 14 کے 14 آدمیوں کو نظر میں شریک ہونا چاہیے. یہ میں آپ کے سامنے اپنے سماج کا میجر آپریشن کر رہا ہوں تاکہ میں اس ذہن کو پورے طور پر محسوس کرا سکوں جس میں پابندی دین کا جذبہ نہیں ہے بلکہ اپنی پسند سے ایجادات کا مزاج پایا جائے. تو پہلی کہانی ہو گئی اور دوسری نظر ہو گئی اور بہت چیزیں بھی. ایک مرتبہ ہم نے خواجہ مسجد کے مجلس پڑھی تھی، ہم نے سنایا تھا کہ منت کے پورے ہونے میں 2 چیزیں ضروری ہیں. یہاں 2 طرح کے آدمی رہتے نا، کچھ خواجہ حضرات ہے، کچھ ہندوستانی. تو ہندوستانیوں کی نظر نیبو کے بغیر پوری نہیں ہوتی اور خواجوں کی نظر ناریل کے بغیر پوری نہیں ہوتی. نون یہاں بھی ہے، نون وہاں بھی ہے، اور میرے جیسے بیوقوف کے دماغ میں یہ خیال بھی ہے کہ نہیں میں بھی نونی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں اب زیادہ وقت نہیں دوں گا. یعنی مجھے یہ بتا دیں میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی، کہ آج تک 14 معصومین علیہ السلام کی کسی نظر سے دیتے وقت کسی گھر میں ادنا سا یہ تصور پیدا ہوا ہو ہم بے نمازی ہیں، ہم بے روزہ دار ہیں، ہم حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے ہیں، ہم نجس اور پاک کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو نظرانے سے پہلے لو توبہ کرے تب نظر ان کے سامنے پیش کرے. نہیں گناہ پر باقی ہے، گناہ پر باقی رہیں گے اور پھر معصومین کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اس نظر کے ذریعے ہماری مشکل حل ہو جائے گی. لیکن قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے جس واقعے کی تفصیل کو میں تفصیل سے اور حدیث کی تفصیل سے پیش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس مرد مومن نے اپنا عمل پیش کیا. عمل پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پیغام دے رہا ہے، خدا پیغام دے رہا ہے، نبی پیغام دے رہے ہیں، آل محمد علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں کہ اگر مشکلوں کے غار سے نکلنا چاہتے ہو تو بہترین عمل پیش کرو اور عمل کو تنہا کافی نہ سمجھو. عمل کو تنہا کافی سمجھنا
وہابیت ہے، لیکن بہترین عمل کو پیش کر کے نبی اور عالم اور نبی کا واسطہ دے کے دعا مانگنا، یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ سروال ہے، یہ محبت تو میں نے آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنا چاہا اس کے جو لطیف نکات تھے، جو ضروری حصے تھے، ان کی طرف متوجہ کرتے کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ تفصیل میں آپ کا ذہن الجھ جائے، میں یہ کہنا چاہتا تھا اس نے مشکل حل کرنے کے لیے اپنے تقوی کو پیش کیا۔ کیا کہا اس نے کہ گناہ کرنے کے سارے امکانات پیدا ہو گئے تھے، لیکن پالنے والے میرے دماغ پر تیرا خوف طاری ہوا اور میں گناہ سے بچ گیا، تو اگر میں تیرے لیے گناہ سے رکا ہوں اور گناہ سے رکنا تجھے پسند آیا ہو تو میں اس حقیر پونجی اور نذرانے کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور نبی اور آل نبی کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہوں کہ یہ پتھر ہٹ جائے۔ یعنی یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ بغیر عمل کے نہ کہانیوں سے مشکلیں دور ہوگی، نہ بغیر عمل کے نظروں سے مشکلیں دور ہوگی، بلکہ یہ عمل چاہیے۔ اور میں نہیں چاہوں گا کسی ذہن میں غلط فہمی رہ جائے، ایک نہیں 1 کروڑ عمل کے ذریعے بھی مشکلیں حل نہیں ہوگی اگر نبی اور آل نبی کا واسطہ نہیں کیا جائے گا۔ عمل بھی ضروری ہے اور ان کا توسل بھی ضروری ہے۔ سلام بھیجے محمد علیہ محمد۔ قرآن مجید میں حکم صحیح موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اگر تم کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو مدد مانگو ہم سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے یعنی عبادت کے ذریعے، صبر کے ذریعے یعنی گناہ سے بچنے کے ذریعے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے بعد یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو اپنے عمل پر بھروسہ کرے گا اور ان کو بھلا دے گا جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ شیطان کے پاس عمل تھا مگر اس نے آدم کے وسیلے ہونے سے انکار کر دیا تھا، لہذا اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ تو ان سارے مسلمانوں کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے جو نبی اور آل نبی کو وسیلہ نہیں بنائیں گے۔ وسیلہ بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے اور وسیلہ بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جب اس کے بعد میری تقریر میں قسم کی غلط فہمی پیدا ہونے کا جائے گا تو میں آپ کی خدمت میں ان سارے تفاصیل کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتا تھا، اس آدمی کا ذہن بے دین تھا یا نہیں تھا؟ گناہ کا خواہش مند تھا تو بے دین ذہن تھا یا نہیں تھا؟ اور اس وقت بھی اگر وہ خدا کو اپنا خدا سمجھ کے اپنے کو خدا کا بندہ کہہ رہا تھا، اب ذرا جو روز آپ کو سناتا ہوں اس کی بنیاد پر تفصیل میں چلیے، اپنے کو خدا کا بندہ کہہ رہا تھا تو یہ بندہ خدا کے لیے باعث نیک نامی تھا یا بدنامی؟ زین تھا یا شین تھا؟ طے کیجیے۔ کا یقیناً باعث بدنامی تھا، لیکن جب وہ گناہ سے بچ گیا تو جو باعث بدنامی تھا وہ ایسا باعث نیک نامی بن گیا ہے کہ اس آدمی کو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں اور آج اس کا تذکرہ ذریعہ نجات بن رہا ہے، ذریعہ ہدایت بن رہا ہے۔ دیرت والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں تبدیلی کیسے آئی؟ اس کے ذہن میں تبدیلی ایسے آئی کہ اس نے محسوس کیا ہم آزاد نہیں ہے، ہم کو گناہ کرتے ہوئے خدا دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے تو ہم کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس جہاں سے یہ پابند دین ذہن پیدا ہوگا وہیں سے ہماری زندگی پابند دین اور باعث زینت ہو جائے گی۔ اور جس عورت کے طرز عمل نے اس کو متوجہ کیا ہے وہ بات بڑی عجیب و غریب ہے، سننے کے قابل ہے۔ سلوات تو بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اب تو ماشاء اللہ آپ کافی تعداد میں جمع ہو گئے، سلوات بھیج کر دے آواز۔ بمبئی میں سب سے پہلے 54 میں آیا، 54 سے 60 تک میں مسئول بھائی کے نام پر ہیرے پھیرے کرتا رہا۔ 61 سے 20 سال تک میں نے عشر محرم میں آپ کے سامنے خدمت کی اور بڑھتے بڑھتے سیلون تک رہتا تھا۔ اب عشر محرم میں نہیں آتا ہوں مگر آتا ہوں۔ اب یہ طے کرنا مستقبل کا کام ہے کہ کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا یا میں کمبل کو نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تب ذرا سوچیے 54 سے لے کے 82 تک کتنے دن ہو گئے؟ حساب لگا لیجیے گا۔
28 سال سے ہی 28 سال میں بمبئی میں ہمارا ایک دوست پیدا ہو گیا. یہ بھی ہم مثال سنا رہے ہیں, ابھی کوئی ہوا نہیں ہے. یہ ویسے ماشاءاللہ بہت ہے, لیکن جیسا ہم سناتے ہیں ویسا بالکل بے تکلف ہمارے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں, بالکل ایک دم پکے دوست. ہم ان کے دروازے پہ پہنچے, ہم نے کہا فلاں صاحب تشریف رکھتے ہیں, اب تکلفی ہے نا, کہ یہاں تشریف رکھتے ہیں, آپ تشریف لے آئے. یعنی انہوں نے ہم کو پہچانا, ہم نے چل گئے جلدی. ہم نے کہا جلدی نکل کے آؤ, جلدی نکل کے آؤ, کام ہے جلدی نکل کے آؤ. اور ہم نے کہتے کہتے 13 مرتبہ آبادی کام ہے جلدی نکل کے آؤ. اور وہ نکل کے آئے 13 منٹ میں. ہم نے پوچھا بھائی کیا بات تھی, چلے کیا بتائیں. گھر میں انڈر ویئر پہنے بیٹھی, آپ نے کہا نکل کے آؤ, تو ہم نے کہا نکل آئے ہوتے, ہم تو تم بے تکلف دوست ہے, تو تم ننگے تو نہیں بیٹھے تھے. اور زمانے جدید میں ترقی یافتہ دنیا میں تو ننگا رہنا بھی کوئی کہنے کا نہیں. ہم انڈر ویئر پہنے بیٹھے تھے, مگر ہمیں خیال آیا کہ آپ کے سامنے جانا ہے تو کم سے کم کرتا پاجامہ تو پہن لے. تو ہم نے کہا اس میں 13 منٹ لگتے ہیں. کہا 13 منٹ تو نہیں لگتے ہیں, لیکن اصل میں اظہار بند ہو گیا تھا. پہلے ہوتا تھا. تو اس میں ڈھونڈنے میں 13 منٹ لگ گئے. جب نکل آئے بس یہ مزاج اس چیز کی بات تھی. لگے کہاں چلنا ہے, میں نے کہا بھائی گھڑی کہاں ہے, محل مسجد چلے. ایک 20 قدم چلے تھے, 20 قدم چلے تھے. کہنے لگے جانا کہاں تک ہے, جانا کہاں تک ہے. ہم نے کہا کولاوے تک چلنا ہے. کہنے لگے حد کر دی مولوی صاحب آپ نے, آپ نے 13 آوازیں دیکھی تھی, اس میں کہہ دیتے کہ ہم کو کولاوے تک جانا. ہم نے کہا نہیں کہا تو کیا بھیجا ہے. کہا ہم یہی یہ میں نے تو پہلے کرتے پاجامے میں نکل آئے, اب کولاوے تک کیسے جانا. ہم نے کہا پھر کہا رکیے, یہ آپ مغل مسجد کے سامنے کھڑے رہیے, ہم کپڑے پہن کے آتے ہیں. آپ پھر پلٹ کے گئے تو 8 گھنٹے میں واپس آئے. ہم نے کہا یہ کیا کر رہے تھے. کہنے کے سارے کپڑے دھلنے میں پڑے تھے, کسی میں کریز نہیں تھی, تو ہم استری کر رہے تھے تاکہ کریز ٹھیک ہو جائے. زندگی میں لباس کی کریز کا بہت خیال ہے, اور کیریکٹر کی کریز کا خیال کسی کو نہیں. اب جو نکل کے آئے تو ہم نے کہا چلو کولاوے میں چلنا ہے. کب وہاں سے کہاں چلنا ہے. ہم نے کہا وہاں تک آدمی اور جمع ہوں گے, ہم 12 آدمیوں کو گورنر سے ملنے کے جانا ہے. کہا مولوی صاحب اللہ کی مار تمہاری عقل پر ہے, مجلس بڑھتے بڑھتے تم بدھے ہو گئے, کبھی کوئی بات نہیں بتاتے. کہا ہم تو اسی کے خطاب آ رہے کہ مجلس سے پوری بات بتانے لگے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. کل میں بتا دیا ہوگا گورنر سے ملنے کے لیے جانا. تو ہم نے کہا پھر چلے گورنر سے ملنے جانا تھا, آرڈینری چھوٹ کے کیسے جائیں. ہم نے کہا پھر کہا ہم جاتے ہیں ٹھیک کپڑے پہن کے آئے. جب وہ ٹھیک کپڑے پہن کے آئے تو ہم نے کہا چلو گورنر سے ملنا ہے, اور وہیں سے سنتا کروز چلیں گے, پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملنا. میں نے حد کر دی ملی کا. تو ہم نے کہا بھائی ملنا تو ہے, اس میں پریشانی کیا ہے, توجہ چاہتا ہوں. ساری جاندار ہے, اگر میری بیٹیاں, میری بہنیں, میرے بھائی, میرے بچے متوجہ ہو جائیں. یعنی آدمی گھر میں بیٹھا انڈر ویئر پہنے بیٹھا ہے, میرے سامنے آنے لگا تو اس کو لحاظ پیدا ہوا مولوی صاحب کے سامنے جانا ہے, لہذا کرتے پاجامے میں جانا چاہیے. کولاوا جانے کا خیال پیدا ہوا تو کہا سوٹ میں جانا چاہیے. گورنر کے سامنے جانے کا خیال پیدا ہوا, معلوم ہوا بہتر لباس میں جانا چاہیے. پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس جانے کا خیال پیدا ہوا, معلوم ہوا اور بہتر حالت میں جانا چاہیے. معلوم ہوا کتنی مزاج یہ ہے کہ کس کے سامنے جانا ہے, آدمی اس کے حساب سے تیاری کرنا ہے. میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے ہر بچے اور بیٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں, کبھی ہم نے سوچا خدا کے سامنے جانا ہے, ہم نے کبھی سوچا کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم نے کبھی سوچا کہ سودا معصومی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں کبھی خیال آیا کہ امام زمانہ آج صلی اللہ تعالیٰ
اگر ہم مولوی صاحب کے سامنے ننگے نہیں آ سکتے ہیں، زندگی بازار میں ہم معمولی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے ہیں، گورنر کے سامنے ہم ایسے نہیں جا سکتے ہیں، تو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ خدا اور نبی اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ معلوم بات دیکھنے والے کی نگاہ کا وقار ہوتا ہے، جو ہماری زندگی بے دین زندگی آگے قضا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگوں میں کھاتے رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، حلال و حرام میں کوئی فرق نہ رکھے، کمانے اور خرچ کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، زکات و خمس میں نکالنے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ بلاتے میں زندگی میں سر جائیں مگر ہم ان کی فکر نہ کریں کوئی پرواہ نہیں ہے، بیوی جیسے لٹکی ہوئی زندگی بسر کرے ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو، بچے بے دین ہو کے آوارہ ہو جائیں ہمیں پرواہ نہ ہو، پڑوسی کو ہماری وجہ سے دکھ پہنچتا رہے ہمیں پرواہ نہ ہو، اور ہماری پوری زندگی کو خدا اور نبی اور امام دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ بات سے ہٹ کے پڑھنا میرا مزاج نہیں ہے، میں بس فیض محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں، یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ سننے والوں کے ذہنوں میں احساس بیدار ہو جائے، میں ان کو جگانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں پورے واقعے کا ماحصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کیوں کانپ رہی تھی؟ وہ فقط اس لیے کانپ رہی تھی کہ اسے یہ خیال تھا کوئی میرے گناہ کو نہیں دیکھ رہا ہے مگر خدا دیکھ رہا ہے، اور یہ سب جو گناہ پر آمادہ تھا اس کو بھی اسی خیال نے روکا کہ ہم لاکھ خود سے گناہ کریں مگر خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بس جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ ہم تو کام کرتے ہوئے خدا دیکھ رہا ہے، بے دین ذہن وہیں سے دیدار بن جائے گا۔ جہاں سے ہمیں یہ خیال پیدا ہو جائے گا ہمارے سارے کاموں کو حضور دیکھ رہے ہیں، وہیں سے بے دین ذہن دیدار بن جائے گا۔ جہاں سے ہمیں یہ تصور پیدا ہو جائے گا ہمارے گھروں کی آزادیوں کو دیکھ کے گھر میں جنت میں بیٹھ کے فاطمہ زہرا کا دل کھل رہا ہے، وہیں سے ہمارے احساسات میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ جہاں سے ہمیں یہ تصور پیدا ہوگا ہماری وہ آزادیاں جو دین کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، ان دھجیوں کو اڑا کے دیکھ کر کے علی کے دل پر چوٹ لگ رہی ہے، یہ ہمارے کیا ہے اور ایسی برباد زندگی بسر کر رہے ہیں، وہیں سے ہمیں بیداری پیدا ہو جائے گی۔ جہاں سے امام ہم کو یہ تصور ہوگا کہ حسن اپنے کلیجے میں پھر چیز اور درد محسوس کریں گے کہ جن کو بچانے کے لیے میں نے زہر کیا تھا وہ اپنی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں بے دینی کا، اور حسن بے چین ہو جائیں گے۔ اندر ہم کو ان کی بے چینی کا خیال پیدا ہوگا، ہمارا بے دین ذہن دیدار بن جائے گا۔ جب ہمیں کربلا کے پیاسے یاد آئیں گے تو ہمارا ذہن دیدار بن جائے گا۔ جب زینب سے آنسو بہتے ہوئے ہمیں یاد آئیں گے ہمارا ذہن دیدار بن جائے گا۔ جب سید سجاد ہتھکڑیاں پہنے ہوئے جاتے دکھائی دیں گے عالم تصور میں ہمارا ذہن دیدار بن جائے گا۔ بس میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میں کوئی کوششوں سے خدمت آپ کی نہیں کر سکتا ہوں سوائے اس بات سے کہ سچے امام نے ہم سے کہا ہے ہمارے لیے باعث ذلت بن جاؤ، ہمارے لیے بدنامی کا ذریعہ نہ بنو، اور ہم باعث ذلت نہیں بن سکتے ہیں، ہم بدنامی کا ذریعہ بنتے رہیں گے جب تک ہمارے پاس آزاد ذہن رہے گا۔ اس آزاد ذہن کو پابند بنانے کے لیے ہم کو اپنے دماغ کو عادی بنانا پڑے گا۔ خدا دیکھ رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، 14 معصومین دیکھ رہے ہیں، اور اس تصور کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ہمارے اس عمل سے نبی کو کیسی تکلیف ہوئی ہے، ہمارے اس عمل سے فاطمہ کو کیسا دکھ ہوا، ہمارے اس عمل سے علی کو، اولاد علی کو کیسا دکھ ہوا۔ حقیقی مصائب آل محمد کا احساس یہی ہے کہ ہم کو اکبر کے کلیجے کا گھاؤ تو یاد آتا ہے، ہم کو اکبر کے گلے کے زخم کی تکلیف تو بے چین کرتی ہے، ہم کو سکینہ کے تماچے کھانے کا تصور تو بے چین کرتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ اکبر اپنے زخم جگر کو بھول جائے۔ اگر آج ان کو ان کی چاہنے والی قوم کے نوجوان دیدار نظر آ جائے، اکبر کہیں گے اور بھی میرے کلیجے میں جتنا خون ہے وہ بہ جائے، اس لیے کہ میری قوم کے نوجوان دیدار ہو رہے ہیں۔ لیکن جب تک نوجوان بے دین رہے گا، یہ ایک نوجوان بے دین نہیں رہے گا بلکہ یہ ایک نیا نیزہ ہے جو اکبر کے کلیجے میں چپتا رہے گا۔ جب تک ہمارا
ایک ایک بچہ بے دین رہے گا، یہ ایک ایک بچہ دین بے دین نہیں رہے گا، یہ گویا ایک نیا تیر ہے جو اسور کے گلے میں زخم پیدا کرتا رہے گا۔ جب تک ہماری ایک بیٹی بے دین رہے گی، یہ ایک ایک بیٹی بے دین نہیں رہے گی، بلکہ تماچے کھاتے کھاتے جس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اس سکینہ کی اذیت میں ایک نیا احساس پیدا ہو جائے گا۔ میری بہنوں، دیندار بن کے اپنی اولادوں کو دیندار بنا دو تاکہ چلتے ہوئے رباط کے کلیجے میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ میری بہنوں، کوشش کر کے اپنے بھائیوں کو دیندار بناؤ تاکہ زینب کے کلیجے میں جو آگ لگی ہے وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ میری بہنوں، اپنے ماحول کو دیندار بناؤ تاکہ بیوہ عباس کو تبدیل ہو جائے۔ میری بہنوں، اپنے ماحول کو دیندار بناؤ تاکہ ان میں کوئی اپنے آپ کو کھول سکے۔ بس یہی ایک دردمندانہ پیغام ہے، یہی ایک دردمندانہ اپیل ہے، یہی ایک دردمندانہ بے چینی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی قدم کھائی چاہیے میں ساتھ کہنے پر تیار ہوں کہ منبر پر آنے کے بعد میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، مگر ایک مقصد ہے کہ جو درد میرے دل میں ہے وہ ہر نوجوان کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ درمندی جب قومی بن جائے گی، جب معاشرتی بن جائے گی، جب معاشی بن جائے گی تو یہ سیاہ قوم آل محمد کے لیے باعث زینت بن جائے گی۔ میں آپ کے سامنے مجلس تمام کرتے کرتے ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ آل محمد نے جن کاموں سے منع کیا ہے اگر ہم ان کاموں کو انجام دیتے ہیں تو ذرا تصور کیجیے ان کے مشن کو نقصان پہنچا کے ان کے دل کو کیسے ٹھیک پہنچاتے ہیں۔ بس ایک اور آخری جملہ سنیے، ہم بیزار ہیں، بفضل خدا بیزار ہے، آل محمد کے ہر دشمن سے بیزار ہے، پوری طرح بیزار ہے، مکمل طور پر بیزار ہے، ایک ایک دشمن آل محمد سے بیزار ہے، مگر یہ بیزاری مکمل نہ ہوگی جب تک ان کی ایک ایک خصلت سے بیزار نہ ہو جائے۔ اگر انہوں نے ظلم کیا تھا تو جب تک ظلم سے بیزار نہ ہو جائے، جب تک انہوں نے انسانوں کو بنایا تھا، جب تک بے بس بنانے سے ہم بیزار نہ ہو جائیں تب تک دشمنان آل محمد سے بیزاری مکمل نہ ہوگی۔ اور اگر ہمارے دلوں میں یہ آخری بات سنیے آج کی مجلس میں، اگر ہمارے دلوں میں ایک طرف آل محمد سے محبت بھی ہے اور دوسری طرف ہماری زندگی میں آل محمد کے دشمنوں کے کردار کے مطابق کردار بھی پایا جاتا ہے تو پھر ہمارا حال شاید خدا نخواستہ ویسا ہی ہو۔ بل اس کے آگے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے کہ خیمے جل چکے ہیں، بیویاں زخمی ہو چکی ہیں، بچوں کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، تماچے کھائے ہوئے بچے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، باغنے والے اب اس دنیا میں کوئی ہم پر رحم کھانے والا نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں کربلا کے میدان میں دوڑ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی چھاتوں میں آ کے شہید ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک بیوی اپنے کو بچانے کے لیے منہ کے پھل زمین پر لیٹ جاتی ہے اور ایک ملون آتا ہے اور ان کے پیر سے ایک معمولی قیمت کا جو چاندی کا زیور ہے وہ اتارتا ہے۔ ذرا سوچیے، یہ بیوی منہ چھپانے کے لیے زمین پر منہ کے پھل اسی لیے لیتی ہے کہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، لیکن اگر یہ شخص آنسوؤں سے رویا ہوتا تو بیوی کو پتہ نہ چلتا۔ لیکن ایک مرتبہ بیوی کے کان میں آواز آئی، یہ زیور اتارنے والا رو رہا ہے، بے چین ہو کے رو رہا ہے۔ بس میں نے واقعہ سنا دیا، واقعے سے پہلے بھی سنا دیا ہے کہ ہمیں یہ خدا نہ خواستہ ماد اللہ ہم ایسے کردار کی منزل تک کے نہیں آ گئے ہیں، پر یہ حساب کرنا میرا آپ کا کام ہے۔ اب مصیبت کا واقعہ سنیے اور مجلس میں تمام کروں۔ ایک مرتبہ بیوی کے کان میں آواز آئی کہ وہ رو رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیوں روتا ہے جبکہ زیور چھین رہا ہے، ہمیں لوٹ رہا ہے تو کیوں روتا ہے؟ کہا بیوی تمہاری مصیبت ایسی ہے، تمہارے دکھ ایسے ہیں، چیزیں ایسی ہیں کہ آنسو رکتے نہیں ہیں کہ جب تیرا دل ہماری مصیبتوں کے لیے دکھی ہے تو یہ زیور کیوں اتار رہا ہے؟ ایسا لالچ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں نہ اتاروں گا تو کوئی دوسرا اتار لے گا اور تمہاری مصیبتیں دیکھی نہیں جاتی ہیں۔ آج بھی کربلا کی جلتی ہوئی ریت سے اس بیوی کی آواز آ رہی ہے، میری قریبوں، میرے غلاموں،
مصیبت کو یاد رکھنا اور دشمنان آل محمد کے کردار سے کنارہ کش ہو جانا. یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ایک سیکنڈ آپ تشریف رکھتے, یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ آپ فوراً اٹھ جائیں. دعا میں ہم سب کو شریک ہونا چاہیے. پالنے والے باق آل محمد علیہ السلام ہمارے ان فقیر ترین اعمال کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین و تمام مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما. اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما, ان کی قیادت کرنے والوں کی رہبری فرما, ان کی غلطیوں کو محفوظ رکھ, ان میں اتحاد کو برقرار رکھ, انتشار سے محفوظ رکھ, اس کے دشمنوں کی کوششوں کو تباہ و برباد کرنا. ہم کو اپنے ماحول کو بیدار بنانے کی توفیق عنایت فرما. علم دین حاصل کرنے اور پابند دین بننے کا مزاج عنایت فرما. کریم حق